اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو قطر FM 107 آپ سے مخاطب ہے۔ اب آپ سرور مرزا سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اس وقت کی اہم سرخیاں۔ اب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی سے کویت سینٹرل بینک کے گورنر نے ایک ملاقات کی۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جناب شیخ محمد بن عبد الرحمن آل تھانی نے کابل میں افغانستان کی نئی تعینات عبوری حکومت کے سربراہ سے ملاقات کی۔ کل ملک میں ہوم کوارنٹین قوانین کی خلاف ورزی پر 3 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اور قطر اسٹارز لیگ فٹ بال میں موجودہ چیمپئن السد اور الدوحیل نے اپنا پہلا میچ جیتا۔ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی سے کویت سینٹرل بینک کے گورنر ڈاکٹر محمد یوسف الحاشل نے ایک ملاقات کی۔ جناب الحاشل نے صاحب سمو کو کویت کے امیر جناب شیخ نواف الاحمد الجابر الصبح کی جانب سے مبارکباد اور ان کی عظمت کے لیے اچھی صحت اور خوشی کی خواہشات پہنچائیں۔ اس ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ کویت سینٹرل بینک گورنر نے صاحب سمو کو GCC کے قیام کی 40ویں سالگرہ کے موقع پر CBK کی جانب سے جاری کردہ یادگاری سکہ بھی پیش کیا۔ اتوار کو صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی سے امیری دیوان میں قطر میں جمہوریہ ارمینیا کے سفیر نے ملک میں اپنے ٹینیور کو ختم کرنے کے بعد ایک ملاقات کی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی نے روس کے صدر اور ان کے ہمراہ وفد کے ساتھ قطر دورے کے موقع پر ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات، خاص طور پر کھیلوں کے معاملات میں مشترکہ تعاون کا جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ ریجنل اور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ افغانستان میں موجودہ صورتحال اور ملک میں سلامتی اور استحکام کو بڑھانے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ جناب شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل تھانی نے جناب عزیز اخنوج کے ساتھ کل فون پر بات کی اور موروکو کے وزیر اعظم کی حیثیت سے ان کے اپوائنٹمنٹ پر انہیں مبارکباد دی اور کامیابی کی خواہش کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جناب شیخ محمد بن عبد الرحمن آل تھانی نے کابل میں افغانستان کی نئی تعیناتی عبوری حکومت کے سربراہ جناب محمد حسن اخن سے ملاقات کی۔ ملاقات میں افغانستان میں امن کو فروغ دینے کے طریقوں اور کابل ایئرپورٹ کے آپریشن کے حوالے سے تازہ ترین پیش رفت اور سب کے لیے سفر کی آزادی کو یقینی بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہبروں نے افغانستان کے استحکام کو خطرے میں ڈالنے والی دہشت گرد تنظیموں کے مقابلے کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ ادھر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جناب شیخ محمد بن عبد الرحمن آل تھانی نے ایل سیلویڈور کے وزیر خارجہ کو بھی ایک پیغام بھیجا۔ وزارت صحت نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں یہاں کی سوسائٹی میں کرونا وائرس کے مزید 72 نئے کنفرمڈ کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ سفر سے لوٹنے والوں میں 61 نئے معاملے درج کیے گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے شکار مزید 183 افراد اب صحت یاب ہو گئے ہیں اور قطر میں کووڈ-19 سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 2,32,105 ہو گئی ہے۔ نیشنل کووڈ-19 ویکسینیشن پروگرام کے تحت قطر میں اب تک اینٹی کووڈ ویکسین کی 45,87,357 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 4,736 افراد کو ٹیسٹ کیا گیا اور اب تک ٹیسٹوں کی کل تعداد 25,68,299 ہو گئی ہے۔
وزارت صحت کے مطابق کسی بھی مریض کو آئی سی یو میں داخل نہیں کیا گیا ہے اور کل 20 افراد کو آئی سی یو میں میڈیکل ہیلپ بھی دی جا رہی تھی۔ کل حکام نے ملک میں ہوم کوارنٹین قوانین کی خلاف ورزی پر 3 افراد روبل محمد میاں، دیپیندر سنگھ شیخاوت اور عبد الحفیظ چنتا کنڈی کو گرفتار کیا ہے اور احتیاطی تدابیر کی تعمیل نہ کرنے والے 517 افراد کو پروسیکیوٹر کے حوالے کر دیا ہے۔ ان میں سے 412 افراد کو پبلک پلیس میں ماسک نہ پہننے پر اور باقی 58 لوگوں کو سوشل ڈسٹینس نہ رکھنے کے لیے پکڑا گیا۔ 4 لوگوں کو اپنے موبائل پر اعتراض ایپلیکیشن نہ ہونے پر حراست میں لیا گیا۔ اب تک وزارت نے ملک میں کووڈ-19 احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر ہزاروں افراد کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ وزارت صحت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ملک میں کووڈ-19 بیماری کو کم کرنے کے لیے مختلف کووڈ-19 احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ یہ خبریں آپ قطر ریڈیو FM 107 سے سن رہے ہیں۔ انٹرنیشنل نیوز میں انڈیا بجٹ ایئر لائن انڈیگو نے دوحہ سے انڈیا کے لیے ایک اور منزل کا اعلان کیا ہے۔ یہ ایئر لائنز 1 اکتوبر سے دوحہ سے انڈیا کی مغربی ریاست مہاراشٹرا کے شہر پونے کے لیے روزانہ ڈائریکٹ فلائٹ چلائے گی۔ انڈیگو فلائٹ پہلے سے ہی دہلی، ممبئی، چنئی، بنگلور، حیدرآباد، تھیرووننتھاپورم، لکھنؤ، کوزیکوڑی، کوچی اور کنور کے علاوہ تیروچیراپلی کے لیے دوحہ سے پرواز کر رہی ہیں۔ پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد ملک کا پہلا شہر بن گیا ہے جن میں 50% آبادی، جس میں 15 سال اور اس سے زیادہ عمر والے افراد کو مکمل طور پر اینٹی کووڈ ویکسین مل چکی ہیں۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم محترمہ شیخ حسینہ نے اپنے دفتر کی گاڑیوں کی خریداری کے لیے ملے 15 کروڑ ٹکا عوام کی صحت کی دیکھ بھالی کی خدمت کے لیے دے دیے ہیں۔ نیپال کے بجورا ضلع میں اسکربتھائپس کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسکربتھائپس ایک انفیکشس بیماری ہے جو چگر نامی پرجیوی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر یہ چوہوں میں پائی جاتی ہے۔ بجورا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے مطابق ضلع میں اب تک اسکربتھائپس کے 28 کیسز کا پتہ چلا ہے۔ بزنس نیوز میں منسٹر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور ایکٹنگ منسٹر آف فائنانس علی بن احمد الکواری نے کوئے سینٹرل بینک کے گورنر ڈاکٹر محمد یوسف الحاشل سے ایک ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ تعاون اور اکنامکس ڈیولپمنٹس کے پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ قطر فائنینشل سینٹر نے روانڈا فائنانس لمیٹڈ کے ساتھ ایک MOU پر دستخط کیے ہیں اور قطر اسلامک بینک کو ایشین بینکر نے قطر اور مڈل ایسٹ میں بیسٹ SME بینک کا نام دیا ہے۔ اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ قطر کا ٹاپ ٹریئر فٹ بال کمپٹیشن قطر اسٹارز لیگ میں 7 بار کے چیمپئن الدوحیل نے اتوار کے روز الخور کو 1 کے مقابلے 4 گول سے ہرا کر ٹورنامنٹ کا زبردست آغاز کیا۔ مائیکل اولنگا نے 2، اسماعیل محمد اور خالد محمد نے 1-1 گول اسکور کیے۔ چوتھے منٹ میں خور نے رفع الواز کے گول سے بڑھت لی تھی۔ ایک دوسرے میچ میں العربی الواقرہ کے خلاف 1 گول سے جیتا۔ بالم خوکی اور روڈریگو تباتا کے گولوں کے بدولت موجودہ چیمپئن السد نے السیلیا کو شکست دی۔ اس کمپٹیشن میں کل 12 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ قطر کے ٹوکیو 2020 اولمپک گولڈ چیمپئن ہائی جمپر ممتاز بارشم اور ویٹ لفٹر فارس البخ کو فوربس مڈل ایسٹ 30 انڈر 30 کیٹیگری میں ینگ ٹیلنٹ اینڈ برائٹ مائنڈ لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ رشیا کے ڈینل میڈویڈیو نے ورلڈ نمبر 1 ٹینس کھلاڑی نوواک جوکووچ کو 4-6، 6-4، 6-4، 6-4 سے ہرا کر US اوپن ٹائٹل جیت لیا ہے۔
خبروں کے ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔